حاضرین، یہ شعبان کا مہینہ ہے اور آخری ہفتہ ہے۔ غالباً آج 25 شعبان کی تاریخ ہے، تو جلد ہی ہم لوگ رمضان کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے۔ روایت میں ایک بات یہ آتی ہے کہ جب رجب اور شعبان کا مہینہ انٹر کرتا تو پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت سے رمضان کا پریپریشن شروع کر دیتے تھے۔ اس سلسلے میں روایتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا اس طرح ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، یعنی اے اللہ یہ رجب اور شعبان کو ہمارے لیے بلیس منتھ بنا دے اور مجھے رمضان میں داخل کر دے، ہمیں رمضان میں داخل کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ رمضان کا پریپریشن کیسا؟ تو کیا رمضان کا پریپریشن وہ کھانے پینے کا سامان اکٹھا کرنا؟ نہیں، رمضان کے مہینے کے ساتھ چند اعمال مخصوص طور سے جڑے ہوئے ہیں، تو ان کو سمجھنا ہے۔ رمضان کا ایک تعلق روزے سے ہے، رمضان کا دوسرا تعلق زائد نماز سے ہے، یعنی فرض نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ رمضان میں ایک اور چیز کا تعلق ہے اور وہ ہے قرآن۔ ایک اور چیز ہے جسے ہم اعتکاف کہتے ہیں، ایک اور چیز ہے جسے شب قدر کہتے ہیں۔ پھر عوام الناس کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو رمضان کا تعلق زکوٰۃ سے بھی ہے، عوام الناس کو دیکھیں تو اس طرح رمضان میں ہم چند مزید اعمال کو انجام دیتے ہیں جو رمضان کے علاوہ 11 مہینوں میں انجام نہیں دیتے ہیں۔ ظاہر ہے اس کا بہت بڑا پرپس ہوگا، یہ یوں ہی تو ہوگا نہیں، تو ہم ان اعمال کو مختصر رمضان میں داخلے سے پہلے، رمضان کی انٹری سے پہلے جان لیتے ہیں۔ رمضان کا ایک بڑا اور گہرا تعلق روزے سے ہے۔ روزے کا ایک بریف انفارمیشن قرآن کے سیکنڈ چیپٹر سورہ بقرہ آیت نمبر 183 سے 187 تک موجود ہے، تو جن لوگوں کو قرآن میں اس کا مطالعہ کرنا وہ جا کر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 سے 187 کا مطالعہ کریں، اور آپ کو کرنا چاہیے۔ یہ آیت اس طرح شروع ہوتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی Believers, fasting has been prescribed for you just as it was prescribed for those before you, so that you may guard yourself against evils for a specified number of days، یعنی اے ایمان والو، روزہ تم پر فرض کیے گئے جس طرح تم سے پچھلے لوگوں پر فرض کیے گئے۔ کس لیے یہ بتایا گیا؟ لعلکم تتقون۔ پھر آگے کہا گیا ایام معدودات، تو اس میں 2-3 چیزیں ہیں جس کو سمجھ لیں۔ پہلی بات، مسلمانوں پہ روزہ رمضان کے مہینے میں فرض ہے۔ اب تھوڑا سا اطمینان دلانے کے لیے، چونکہ روزہ ایک ٹف کام ہے، ڈیفیکلٹ کام ہے، آسان کام نہیں ہے، تو اہل ایمان کو یہ کہا گیا کہ دیکھو یہ روزہ ایسا نہیں کہ صرف تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، بلکہ تم سے پہلے جو قومیں گزری ہیں جن کے پاس آسمانی ہدایات بھیجی گئیں تو ان پر بھی یہ روزے فرض کیے گئے تھے۔ ایسا نہیں کہ تمہارے ساتھ یہ زیادہ ڈیفیکلٹی کا معاملہ کیا جا رہا ہے، تم پہ بھی روزہ فرض اور پچھلے تمام قوموں پر روزہ فرض کیا گیا تھا۔ اب یہ بتایا گیا لعلکم تتقون، اور پھر ایام معدودات، یعنی فار اے اسپیسیفائزڈ نمبر آف ڈیز، یعنی بس گنتی کے چند دن۔ ایسا نہیں کہ تمہیں سالوں بھر فاسٹنگ کرنا۔ یہ بھی دراصل تالیف قلب کا ایک جملہ ہے تاکہ اہل ایمان کو اور تھوڑا اطمینان دلایا جائے کہ گھبرانے کی بات نہیں، بس 1 مہینے کی بات ہے، 1 مہینے میں فاسٹنگ کر لیجئے، پھر 11 مہینہ کھاتے پیتے رہیے۔ روزے کے پرپس کو بتاتے ہوئے کہا گیا ہے لعلکم تتقون۔ جو اصل چیز سمجھنا ہے وہ یہی ہے، لعلکم تتقون، so that you may guard yourselves against evil، یعنی تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہی روزے کا اصل مقصد ہے۔ متقی تقوی سے ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ تقوی کا مطلب ہوتا ہے، لٹرل میننگ ہے رک جانا، کسی چیز سے بچا لینا اپنے آپ کو،
شریعت اسلامی میں تقویٰ کا مطلب ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینا جس سے اللہ اور اس کے رسول نے رکنے کو کہا ہے، ان چیزوں کو کرنا اور انہی چیزوں کو کرنا جس کو اللہ اور اس کے رسول نے کرنے کو کہا ہے. دس از کالڈ تقویٰ. اور متقی وہ شخص ہوگا جو اپنے اندر تقویٰ پیدا کیے ہوا ہوگا، اسے متقی کہتے ہیں. تو روزے کا جو پرپس ہے اپنے آپ کو متقی بنانا، پرہیزگار بنانا، یہی روزے کا مقصد ہے. تو جن لوگوں نے روزہ رکھا اور 29 یا 30 دن مکمل کرنے کے بعد وہ فیل کریں کہ میرے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوا، یعنی خوف خدا، محبت خدا پیدا نہیں ہوا، تو انہیں چاہیے کہ عید سے پہلے اپنے روزے پر نظر ثانی کر لیں. آخر کیوں ایسا ہوا کہ روزہ بھی رکھا، فاسٹنگ بھی کیا، لیکن اس کے باوجود میرے اندر تقویٰ پیدا نہیں ہوا. روزے کا مقصد ہی وہی ہے. روزے کا اصل مقصد جو ہے وہ ہے تزکیہ نفس، یعنی پیوریفیکیشن آف سول. اللہ تعالیٰ نے جو اپنے دین کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ انسانیت کو پیوریفائی کیا جائے اس دنیا میں رکھتے ہوئے، تاکہ وہ موت کے بعد کی دنیا جو بسائی جانے والی ہے، یعنی جنت اور جہنم، تو انہیں جنت کے یوگیہ بنا دیا جائے، جنت میں رہنے کے وہ قابل ہو جائے. جنت انتہائی ڈیولپڈ اور پرفیکٹ کالونی کا نام ہے. اس کالونی میں ظاہر ہے ڈیولپڈ اور پیوریفائڈ ہی لوگ رہیں گے. تو روزے کا اہم ترین مقصد ہے کہ آدمی اپنے آپ کو جنتی کالونی میں بسانے کے لائق بنائے. جو لوگ روزہ رکھیں اور اس کے باوجود اپنے اندر وہ تقویٰ، پرہیزگاری نہ پائیں، تو پھر انہیں چاہیے کہ وہ روزے پر نظر ثانی کر لیں. ابھی تو شعبان ہے، روزے کو رکھنے ہی سے پہلے اپنے مائنڈ کو اس طرح تیار کرنا چاہیے. اس روایت کو یاد کیجئے کہ پیغمبر اسلام رجب اور شعبان ہی سے رمضان کا پریپریشن کرتے تھے. ایک تو بھوکے رہنے کی عادت، اور بھوکے پیاسے رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پیوریفائی کرنے کی تربیت اور ٹریننگ اور تیاری. تو یہی وہ تیاری ہے جو ہمیں جو بچے ہوئے ایام ہیں اپنے لیے کرنا ہے کہ روزہ ہم رکھیں تو ایسا نہیں کہ وہ ہمارے لیے محض بھوک اور پیاس کے ہفتے اور مہینے بن کر گزر جائیں، بلکہ وہ ہمارے لیے پرہیزگاری کا سبق اور پرہیزگاری کا تربیت بن جائے. ایک روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینہ شروع ہونے پر رمضان کی فضیلت، امپورٹنس، اس کے مقاصد کو بیان کر رہے تھے. تو اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ پیغمبر اسلام سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اس روزے کا مقصد کیا ہے؟ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو حسن، روزے کا اور رمضان کا مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو حرام چیزوں سے روک لے. اس حدیث رسول سے معلوم ہوتا ہے کہ رمضان اور روزے کا مقصد کیا ہے. روزے کی حالت میں آپ کو بھوک پیاس سے گزارا جاتا ہے. یہ کسی چیز سے روکنے کی انتہا ہے کہ آدمی کو بھوک اور پیاس یعنی جائز چیزوں سے روک دیا گیا. وہ اس لیے تاکہ ہمارے اندر ناجائز چیزوں کو چھوڑنے کی لت اور عادت ڈیولپ ہو جائے. روزے میں بھوکا اور پیاسا رہنا اپنے آپ میں کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ کے اندر اس کے ذریعے سے حرام چیزوں سے، ناجائز چیزوں سے، انوانٹڈ چیزوں سے بچنے کی صلاحیت ڈیولپ نہ ہو. روزے کا ہی مقصد ہے. ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ ایک شخص کو کسی نے گالی دی اور پھر اس گالی کے رسپانس میں اس دوسرے شخص نے کہا کہ میں تم کو تمہارے گالی کے جواب میں گالی نہیں دوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں، میں تم کو تمہارے گالی کے جواب میں گالی نہیں دوں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے نے ایک شخص کی برائی کے لیے روزے کو ڈھال بنایا، روزے کی پناہ لی، پس میں نے اس کو جہنم کی آگ سے پناہ دے دیا. تو ایک شخص روزے کو اگر اس انداز میں رکھے کہ وہ اپنے شعور کے اندر، اپنے کانشس مائنڈ میں یہ ڈیولپ کرے کہ یہ بات ڈیولپ کرے کہ خدایا میں برائیوں سے بچنے والا بن جاؤں، ناجائز چیزوں سے بچنے والا بن جاؤں، حرام چیزوں سے بچنے والا بن جاؤں.
تو پھر ایسے آدمی کو ظاہر یہ صلاحیت حاصل ہوگی اور پھر وہ بقیہ جو 11 مہینہ ہے اسی طرح گزارنے کی کوشش کرے گا۔ رمضان کا ایک مہینہ دراصل اس بات کی تربیت ہے جائز چیزوں کو چھڑوا کر اور ترک کروا کر کہ بقیہ 11 مہینے میں بندہ مومن انوانٹیڈ، ناجائز اور حرام چیزوں کو چھوڑنے کا عادی بن جائے، یہاں تک کہ پھر اگلا سال ہو کر پھر رمضان آئے اور پھر جو پولوشن اور گرد پڑے پھر وہ اپنے آپ کو پیوریفائی کر لے اور اس طرح اس کی زندگی گزرتی جائے۔ رمضان کے مہینے میں رات کے وقت میں مرد اور عورت کو یعنی میاں بیوی کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنے ازدواجی تعلقات بنائیں، دن کے وقت میں تمام جائز چیزیں اس طرح کی وہ حرام ہو جاتی ہیں۔ روزے کا تعلق رمضان کا تعلق جیسا کہ میں نے کہا ایک اور اہم ترین چیز سے ہے اور وہ ہے قرآن، شب قدر، اعتکاف اور پھر زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کو سمجھ لیتے ہیں۔ دیکھیے زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، لیکن ایک ماحول سا بن گیا ہے کہ رمضان ہی کے مہینے میں ہم زکوٰۃ کو نکالتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے مسلمان رمضان کے مہینے ہی کو پریفرنس دیتے ہیں زکوٰۃ کو نکالنے کے لیے۔ غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب یہ حدیث مشہور ہوئی ہو کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں کثرت سے صدقہ کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے مسلمانوں نے پھر اپنی عادت بنا لی کہ وہ زکوٰۃ بھی رمضان کے مہینے میں نکالے۔ صدقہ انفاق فی سبیل اللہ کے لیے ایک عام ٹرم ہے۔ صدقہ یعنی اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا، اپنے زیادہ سے زیادہ مال و دولت کو اللہ کے حکم سے سماجی فلاح اور دعوت دین کے لیے نکالنا، یہ صدقہ ہے۔ زکوٰۃ دراصل ایک فکسڈ اماؤنٹ ہے۔ صدقہ کی قانونی صورت زکوٰۃ ہے، صدقہ کی قانونی صورت زکوٰۃ ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ صدقہ نکالے تو کم از کم یہ ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو اس حالت میں پاتا ہے کہ وہ زکوٰۃ نکال سکے تو اسے زکوٰۃ تو ایٹ لیسٹ نکالنا ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ دراصل اسلامی تعلیمات میں سمجھنا ہے تو آپ ایسے سمجھیے کہ یہ دراصل دولت کو خرچ کرنے کا جو دروازہ ہے اس کو کھولنا ہے۔ زکوٰۃ اس لیے ہے کہ مسلمانوں کے اندر اپنے مال و دولت سے محبت ختم ہو اور اپنی دولت کو نکالنے کا عادی بن جائے۔ صرف زکوٰۃ ہی مسلمانوں پہ فرض اور لازمی نہیں ہے بلکہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اس سلسلے میں آج کے لیے صرف قرآن کی ایک آیت اپنے نظر میں آپ رکھیں۔ جن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی چاہیے آخرت میں، جو آخرت میں بلندی اور مرتبہ چاہتے ہیں، وہ دولت کو خرچ کرنے کے معاملے میں اس اصول کو جان لیں کہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو اصحاب رسول کے درمیان یہ سوال چل پڑا کہ صرف زکوٰۃ، تو کہا گیا صرف زکوٰۃ نہیں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رسپانس کیا کہ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، کہہ دو جو ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ اسلامی کرائٹیریا ہے دولت کو رکھنے اور خرچ کرنے کے معاملے میں۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہاری نیڈ سے زیادہ ہے اسے تمہارے پاس نہیں رہنا چاہیے، لیکن زکوٰۃ کے علاوہ اس معاملے میں مومنین کو، مسلمانوں کو، انسانیت کو فریڈم دے دیا گیا تاکہ ان کا امتحان لیا جائے کہ یہ پراپرٹی، پلاٹ اور دولت کو سیتنے والے ہیں یا پھر اس کو کما کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے لوگ ہیں۔ لہذا قرآن کی ایک اور آیت کو ملاحظہ کیجئے کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنے محبوب مال کو خرچ نہ کرو۔ یہ دولت کو خرچ کرنے کے معاملے میں اسلام کا اصول ہے۔ دولت کو خرچ کرنے کے لیے اسلام میں جو مدیں بتائی گئی کہاں کہاں خرچ کرنا ہے، اگر ان تمام مدوں کو میں کمپریسڈ کر دوں تو صرف 2 مد بنتے ہیں۔ ایک ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنا چاہے جس صورت میں ہو، خواہ اس کے بھوک کو مٹانا، بیماری میں ہیلپ کرنا یا پھر ان کے ایجوکیشن میں ہیلپ کرنا، اور دوسرا دعوت دین یعنی خدا کے دین کو تمام انسانیت تک پہنچانے کے لیے پیسوں کو لگانا، زکوٰۃ ہو چاہے صدقات۔ ان تمام پیسوں کے خرچ دراصل یہی 2 ہیں بنیادی طور سے۔ اب ان کو آپ بانٹتے رہیے،
بنیادی طور سے یہی دو ہے۔ تو معلوم ہوا کہ زکوٰۃ و صدقات کا معاملہ اسلام میں کیا ہے۔ اب لیجئے قرآن کو، جہاں پہ قرآن میں رمضان اور روزے کا ذکر ہے، ٹھیک وہیں پر آگے کی آیت میں یہ کہا گیا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ تو اس میں 3 باتیں بتائی گئی۔ نمبر 1، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، اس کا مطلب رمضان ہی کے مہینے میں قرآن کے نزول کی بگننگ ہوئی ہے۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ قرآن پارٹ بائی پارٹ 23 سال میں نازل ہوا، لیکن اس کی بگننگ اور اس کی شروعات، ریویلیشن کی بگننگ اسی رمضان کے مہینے میں ہوئی ہے۔ اسی لیے رمضان کے مہینے کی اہمیت قرآن کی وجہ سے اور زیادہ ہو گئی، اور پھر یہی وجہ ہے کہ آگے چل کر مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ رمضان کے مہینے کا اہتمام کرو اور روزے رکھو۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم قرآن کے ساتھ کیا برتاؤ کرتے ہیں۔ کیا واقعی ہم قرآن کو کتاب ہدایت سمجھتے ہیں؟ کیونکہ اس آیت میں اگلی بات جو کہی گئی ہے کہ وہ ہے ھدی للناس، یعنی یہ کتاب لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے، لوگوں کے لیے گائیڈنس ہے۔ یہاں پہ مسلمان ایک اور جگہ پھنس رہا، وہ یہ کہ یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ھدی للمسلمین، یعنی یہ مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، بلکہ ھدی للناس، تمام انسانیت کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ اب اگر مسلمان اس کو اپنے کور اور جزو دان میں رکھ کے گھروں میں رکھتے ہیں تو اس سے کتنا بڑا سوال کل آخرت میں ان سے ہوگا، آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ چونکہ یہ جب تمام انسانیت کے لیے ہے تو اب مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ قرآن کو تمام انسانیت تک پہنچائیں۔ اور پھر یہ کہا گیا یہ کلیئر پروف سے گائیڈنس کے لیے، یعنی یہ ہدایت کے لیے بالکل کھلی نشانیاں ہیں، اور یہ فرقان ہے۔ اس دنیا میں قرآن ہی بلیورز کے لیے حق و باطل میں تمیز کرنے کا ایک معیار ہے، ایک ترازو ہے۔ دوسری تیسری کوئی بھی چیز اس معاملے میں فرقان کا درجہ حاصل نہیں کرے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ قرآن ہدایت ہے، لیکن بعد کے زمانے میں کیا ہوا؟ ہم نے قرآن کو یا تو کتاب برکت بنا دیا، یا پھر کتاب فضیلت بنا دیا، یا پھر کتاب تلاوت بنا دیا۔ عام طور سے قرآن کی وہ حیثیت ہی ختم ہو گئی ہے ہمارے درمیان سے جس حیثیت سے قرآن کا نزول ہوا، یعنی کتاب ہدایت۔ اور ہدایت مل نہیں سکتی ہے جب تک کہ آدمی اس کے ورڈز اینڈ لیٹرز پر غور و فکر، تدبر اور کانٹمپلیشن نہ کرے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے عربی کو جانا نہیں، اس کی ایک وجہ کہ ہم غیر عرب علاقے میں پیدا ہوئے، اور پھر عربی نہ جان کر ہم نے قرآن کو صرف اور صرف عربی کی کتاب بنا کر چھوڑ دیا کہ یہ ہمارے لیے نہیں، بلکہ بعد کے زمانے میں تو مسلمانوں میں یہ بات ہی مشہور ہو گئی کہ قرآن سب کے سمجھنے کے لیے نہیں ہے، عوام الناس کے لیے نہیں ہے، یہ تو کچھ خاص ہی لوگ ہیں، خاص قسم کے جنتو، انہی لوگوں کے لیے وہی لوگ سمجھیں گے۔ غالباً ایسے لوگوں کو علماء اور عالم بھی کہا گیا کہ یہ صرف علماء ہیں جو قرآن کو سمجھیں گے۔ یہ بلا شبہ سب سے بڑا فتنہ ہے جو شیطان نے بعد کے زمانے میں مسلمانوں کے درمیان کریٹ کر دیا، کہ اس طرح مسلمانوں کو قرآن سے دور کر دیا کہ یہ بات ہی عام ہو گئی کہ عام لوگوں کی دسترس قرآن فہمی تک نہیں ہو سکتی ہے۔ بلا شبہ کسی بھی کتاب میں، ٹھیک اسی طرح قرآن میں بھی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جن کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا اگر علم اس کے پاس کم ہے۔ لیکن قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے تو اس ہدایت کے پہلو کو تو ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے اگر وہ شعور کی عمر کو پہنچ چکا ہے۔ تو قرآن کا وہ پارٹ جو ہدایت سے تعلق رکھتا ہے، قرآن کا وہ پارٹ جو لوگوں کو کریشن پلان آف گاڈ بتاتا ہے، وہ پارٹ جو لوگوں کو خدا کا تعارف کراتا ہے، وہ پارٹ جو یہ بتاتا ہے کہ ایک بندہ کا خدا سے کس طرح کا تعلق اور رشتہ ہونا چاہیے، وہ پارٹ جو یہ بتاتا ہے کہ سچی دینداری اور جھوٹی دینداری یعنی منافقت میں کیا فرق ہے، اسے ہر آدمی سمجھ سکتا ہے۔ لہٰذا قرآن کو اٹھائیے۔ اب تک اگر آپ نے قرآن کا اس اعتبار سے اہتمام نہیں کیا ہے تو اس رمضان ہی سے فیصلہ کر لیجئے کہ ہم قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے۔ اور ہاں، ایک اور گروہ ہے جو قرآن کو اس لیے ہاتھ نہیں لگاتا ہے،
دیندارانہ محفل میں اس لیے نہیں بیٹھتا ہے کہ اب اگر ہم پڑھ لیں گے تو پھر تو ہمیں معلوم ہو جائے گا، پھر تو عمل کرنا ہوگا۔ اب اس سوچ کے ساتھ بھی اگر آپ قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے ہیں، دینی محفل میں نہیں بیٹھتے ہیں، تب بھی آپ کو بخشا نہیں جائے گا، چونکہ آپ کے پاس مائنڈ، آپ کا دماغ صحیح سلامت ہے، اور اسی مائنڈ کی بنیاد پہ کل آخرت میں آپ سے سوال و جواب ہوگا۔ لہٰذا آخرت کی تیاری کیجئے۔ تو ایک بات کیا ملی کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ دیکھیے ہر کتاب اپنے بارے میں یہ خود بتاتی ہے کہ میں کیا ہوں اور کس لیے ہوں۔ کوئی بھی کتاب، آپ میں سے اکثر لوگوں نے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میتھمیٹکس یا کچھ بھی پڑھا ہوگا، ہسٹری، جغرافی، سیوکس، تو ہر کتاب کے انٹروڈکشن میں یہ بتایا جاتا ہے یہ کتاب کیوں ہے۔ اسی طرح قرآن نے بھی بتا دیا کہ میں کیوں ہوں، مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود بتایا ہے۔ ھدی للناس، اور ایک دوسرے مقام پر کہا گیا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب جو ہم نے نازل کیا ہے بڑی بابرکت ہے، برکت والی ہے، لیکن یہ کن لوگوں کے لیے؟ یہ لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے تاکہ وہ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ ہے قرآن کا مقصد۔ تو اپنی زبان میں قرآن کو حاصل کیجئے اور قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کیجئے، سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جو بات نہ سمجھ میں آوے تو جو اہل علم ہیں، قرآن کو جاننے والے ہیں، ان سے رابطہ بنائیے، کانٹیکٹ کیجئے، اور پھر انڈرسٹینڈنگ کی فضا ڈیولپ کیجئے۔ تو رمضان کا ایک تعلق قرآن سے، پھر رمضان کا ایک تعلق ایک اور نماز سے ہے جسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کیا ہے؟ تراویح دراصل تہجد کی نماز ہے۔ جب تہجد کی نماز کو رات کے آخری پہر میں پڑھی جائے تو پھر وہ تہجد کی نماز ہے، اور جب اس کو عشاء کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیا جائے تو پھر اسی نماز کو ہم تراویح کہتے ہیں۔ بعد کے زمانے میں یہ مسکنسپشن بھی لوگوں میں پیدا ہوا اور یہ سمجھا جانے لگا کہ تراویح بالکل ہی کوئی علیحدہ نماز ہے جو صرف رمضان کے لیے مخصوص ہے۔ تو تراویح یعنی تہجد صرف رمضان کے لیے مخصوص نہیں ہے، بلکہ سالوں بھر کے لیے، بس اس فرق کے ساتھ کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نماز فرض ہے، بقیہ لوگوں کے لیے یہ نفلی نماز ہے۔ تو قرآن میں تہجد کی نماز کو نفلی نماز کہا گیا۔ یہ نماز نفلی نماز اصل یہ ہے کہ فرض نماز کے علاوہ ہم جتنی بھی نماز پڑھتے ہیں ٹیکنیکلی وہ سب نفلی نماز ہے، ان کو ہم الگ الگ ناموں سے جانتے ہیں۔ نفل نماز کا مطلب ہوتا ہے زائد نماز۔ تو یہ زائد نماز اور نفلی نمازیں ہیں کیوں؟ اصل یہ ہے کہ جب آدمی کا کسی سے تعلق اور رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے تو اس بنیاد پر پھر جو اس سے رشتہ وہ مینٹین کرتا ہے تو پھر ڈیوٹی ہی تک وہ محدود نہیں رہتا ہے، بلکہ وہ اپنے جذبات کو انڈیلنے کے لیے زائد کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک بندہ مومن کو خدا سے زیادہ گہرا تعلق کس سے ہوگا؟ تو ظاہر ہے مومن پھر فرائض کے علاوہ نوافل میں داخل ہوتا ہے تاکہ وہ اور زیادہ قرب الہی کو حاصل کرے، اللہ کی قربت حاصل کرے۔ تو ہمیں رمضان میں تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس معاملے میں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تراویح میں مکمل قرآن کا سننا فرض اور واجب، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تراویح کا اہتمام کیجئے۔ آپ کو سفر میں نکلنا ہے، نکل جائیے، جس شہر میں پہنچیے، جس ڈسٹرکٹ میں پہنچیے، وہاں پھر تراویح پکڑ لیجئے جہاں سے، جس صورت سے، جس آیت سے آپ کو تراویح مل رہی ہے، اور اگر موقع ہو پورا قرآن سننے کا تو سن لیجئے۔ لیکن یہ ایک قرآن تراویح میں سننا فرض و واجب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یعنی فرسٹ کیلف آف اسلام، اس وقت تک تو تراویح کی نماز کا اہتمام ہی نہیں تھا۔ سیکنڈ کیلف حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس کا اہتمام ہوا ہے۔ اس کی تاریخ میں نے پہلے بھی بیان کی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور غلط فہمی ہے، اور وہ غلط فہمی ہے تراویح کے رکعتوں کے حوالے سے۔ ایک گروہ وہ ہے جس میں یہ بات مشہور ہے کہ تراویح کی نماز 23 رکعت ہونی چاہیے، دوسرا گروہ وہ ہے جس میں یہ بات مشہور ہے کہ 11 رکعت ہونی چاہیے۔ یہ بھی صرف اور صرف غلط فہمی ہے۔ خود پیغمبر اسلام نے تراویح کی رکعتوں کو متعین نہیں کیا۔ جب آپ نے تراویح ہی نہیں پرسکرائب کیا تو تراویح کی رکعتوں کو آپ کیسے متعین کرتے ہیں؟
اب اس سلسلے میں جو نقطہ نکالا گیا ہے، ایک گروہ کا کہنا ہے کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ، حضرت عائشہ کی روایت ہے اس بنیاد پر کہ رمضان اور رمضان کے علاوہ دنوں میں پیغمبر اسلام 11 رکعت سے زیادہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا 11 ہی رکعت پڑھنا چاہیے۔ عام طور سے اہل حدیث گروہ اس کو فالو کرتا ہے۔ دوسروں کا کہنا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے 20 رکعت متعین کر دیا ہے، تو پھر ہمیں اسے فالو کرنا چاہیے۔ عرض یہ کہ اس معاملے میں جھگڑا بے بنیاد ہے، بلکہ جھگڑا غیر شرعی ہے۔ آپ کو جتنی رکعتیں ملے انہی رکعتوں کو پڑھ لیجئے، بلکہ مسجدوں میں تو یہ اہتمام ہونا چاہیے کہ دونوں رکعتوں میں نمازوں کو، تراویح کو پڑھایا جائے، تاکہ نئی نسل سے فرقہ پرستی، مسلک پرستی، گروہ بندی ختم ہو، اور وہ اسلام کی پوری تصویر کو جان سکے کہ یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے۔ تو یہ تراویح کے بارے میں کچھ بنیادی بات۔ اب ایک چیز ہے اعتکاف۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرف سے بالکل کٹ کر، الگ تھلگ ہو کر اللہ کے حوالے کر دینا۔ یہ رمضان سے کوئی علیحدہ عمل نہیں ہے، بلکہ جو اعمال اعتکاف کے علاوہ دنوں میں ہم کر رہے تھے، اب اعتکاف کے ذریعہ اس کو اور زیادہ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کرنے کے لیے اعتکاف کا بھی ایک طریقہ ہے۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے رمضان کے آخری 10 دنوں میں یہ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ یہ بھی بہت ہی اچھی پریکٹس ہے تزکیہ نفس کے لیے اور پیوریفیکیشن آف سول کے لیے۔ اور ایک اور چیز جس کا تعلق رمضان سے، وہ ہے لیلۃ القدر، یعنی شب قدر۔ اب اس معاملے میں غلط فہمی یہ ہے، بس 2 منٹ میں بات کو کنکلوڈ کر دوں۔ عام طور سے عوام الناس میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ شب قدر جو ہے رمضان کے علاوہ بھی ہے، اور لوگوں کے درمیان 15 شعبان کی رات بھی اس حوالے سے مشہور ہے۔ یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ شب قدر کے بارے میں قرآن میں بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بالکل کلیئر بات ہے کہ شب قدر رمضان کے دنوں میں ہے۔ روایتوں کو ملا کر جو مطالعہ کرنے سے بات آتی ہے کہ یہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، اور زیادہ غور کیا جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ آخر عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کا اہتمام کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے 14 شعبان کو بھی کیا، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ان اعمال کو قبول کر لے، لیکن وہ شب قدر نہیں۔ شب قدر کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک مستقل چیپٹر خود قرآن میں موجود ہے، اور خود قرآن میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ شب قدر کا مطلب ہوتا ہے نائٹ آف ڈیسیزن، نائٹ آف ڈیسٹینی۔ تو اس رات کو کھوجئے، تلاش کیجئے، توبہ کیجئے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مدد کو طلب کیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یہ سوال کیا گیا کہ ہم جب شب قدر کو پائیں تو کیا دعا کریں؟ آپ نے بتایا کہ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم عام طور سے یہ دعا کرتے تھے کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے رب العالمین، تو معاف کر دے، تو معافی کو پسند کرتا ہے، لہٰذا تو ہمیں معاف کر دے۔ تو یہ دی بیسٹ دعا ہے جو روایت میں شب قدر کے حوالے سے ہمیں ملتی ہے۔ یہی ایک اوتھینٹک دعا ہے جو روایتوں میں ہمیں ملتی ہے شب قدر کے حوالے سے۔ بقیہ دعا کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی اپنی زبان سے دعا کو مانگے، چاہے وہ ہندی میں مانگے، اردو میں، فارسی میں، تمل میں، جس بھی لینگویج میں مانگنا چاہے، خدا سے وہ دعا طلب کرے، اور اپنی زبان میں مانگی ہوئی دعا ہی کے ساتھ آپ کی وہ کیفیت شامل ہو سکتی ہے جو کیفیت دعا کی قبولیت کے لیے لازمی شرط کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ چند باتیں تھیں رمضان کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو رمضان کا اہتمام کرنے کی توفیق دے۔ رمضان میں ہم روزے کا خیال کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن پر تدبر کریں۔ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہوں تو اعتکاف میں بیٹھیں، تراویح کا اہتمام کریں، اور ابھی جتنے دن بچے ہیں وہ رمضان کی پریپریشن میں لگا دیجئے۔ یہ بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔